بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 297 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 130 اور 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ تم الربا سود، اضعافا مضاعفا، دگنا چوگنا، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، واتقوا النار، اور تم ڈرو اس آگ سے، التی، وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔ دوسری بات، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تیسری بات، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بزرگان محترم، ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے سود کھانے سے منع کر دیا۔ سود کھانے سے منع کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ سود حرام، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا کر۔ یہ جملہ سود کی برائی اور اس کی قباحت کو بتلانے کے لیے ہے، ورنہ تو سود مطلقاً حرام ہے، چاہے وہ 1 گنا بڑا ہو یا کئی گنا بڑا ہو۔ سود خوری ایک ایسا گناہ ہے جو آدمی کو خالص دنیا دار بنا دیتا ہے۔ جو شخص سود کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے دل سے اللہ کا خوف اور تقوی کی مطلوب کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ سود خور کی صرف ایک ہی دھن اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مال بڑھتا رہے، اس کو سامنے والے کے درد اور اس کی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم بھی کوئی شخص کھاتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ وہ سود کا ہے، تو وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کے اصل مال سے سود کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماہانہ مقررہ فیصد پر قرض دیا جاتا ہے، پھر جب قرض لینے والا وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر پاتا تو پھر وہ اصل رقم اور جو سود اضافہ ہوا ان دونوں کی مجموعی رقم پر سود لگاتے ہیں۔ اس طرح سود در سود کا سلسلہ اس قدر آگے چل پڑتا ہے کہ اصل رقم سے کئی گنا زیادہ سود کی رقم ہو جاتی ہے، اور مجبور آدمی سود کی ادائیگی کی اس چکی میں پستا چلا جاتا ہے، اور سود لینے والا دولت کمانے کے چکر میں اس مجبور کی مجبوری اور بے بسی کے احساس سے محروم ہو جاتا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تقوی کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری کی کیفیت ہوتی ہے، وہ سودی کاروبار نہیں کر سکتا، اور تقوی ہی وہ جوہر ہے جس کے ذریعے آدمی کامیابی پا سکتا ہے۔ اس لیے لعلکم تفلحون کہا گیا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تم اس دوزخ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوزخ کی آگ سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ ہر گناہ آدمی کو دوزخ کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر آدمی گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے تو جنت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سود خوری اور دوسرے گناہوں سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔